السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز موت کی ٹرین اے حمید۔ قسط نمبر 1۔ گولی سینے میں لگی، خونخوار ہاتھی کی چیخ سے جنگل گونج اٹھا۔ شہزاد ڈر کے مارے جھاڑیوں میں دوڑ پڑا۔ خونخوار ہاتھی نے بھی شہزاد کو دیکھ لیا تھا۔ وہ درختوں کے پیچھے سے نکلا۔ ایک بار پھر اس نے چیخ ماری اور سونڈ ہلاتا شہزاد کے پیچھے دوڑنے لگا۔ شہزاد نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاتھی جھاڑیوں کو کچلتا اس کے پیچھے بھاگا آ رہا تھا۔ اگرچہ شہزاد کے ہاتھ میں رائفل تھی مگر وہ ہاتھی سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ اتنے قریب سے ہاتھی کا نشانہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کا نشانہ چوک گیا تو ہاتھی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس ہاتھی نے جنگل میں کئی آدمیوں کو مار ڈالا تھا۔ شہزاد مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ لاہور سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈھاکہ آیا تھا۔ اس کا باپ پاکستان کے محکمہ ڈاک میں ہیڈ کلرک تھا اور لاہور سے اس کی تبدیلی ڈھاکہ میں ہوئی تھی۔ پہلے وہ لاہور کے سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا مگر جب اپنے والد کے ساتھ ڈھاکہ آیا تو وہ ڈھاکہ شہر کے محلے محمد پور کے ایک اسکول میں داخل ہو گیا۔ شہزاد کے باپ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ اس نے شہزاد کو بھی رائفل چلانی سکھا دی تھی۔ شہزاد اکثر اپنے باپ کے ساتھ ڈھاکہ یا مشرقی پاکستان کے شہر چٹاگانگ کے جنگلوں میں ہرن وغیرہ کا شکار کرنے جایا کرتا تھا۔ شہزاد رائفل چلانے میں بڑا ماہر ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے اسے بھی اپنی طرح کا پکا شکاری بنا دیا تھا مگر اس نے ہاتھی شیر کا شکار کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کا باپ شہزاد کو ساتھ لے کر چٹاگانگ شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ دونوں باپ بیٹا چٹاگانگ شہر سے دور ایک جنگل کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ شہزاد دوپہر کو اپنے باپ کو بتائے بغیر رائفل لے کر ہرن کے شکار کو جنگل میں نکل آیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اس جنگل میں ایک پاگل ہاتھی رہتا ہے جو کئی آدمیوں کو مار چکا ہے۔ اس کے باپ نے بھی شہزاد کو اکیلا جنگل میں جانے سے منع کیا تھا مگر شہزاد کو اکیلے شکار کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ جب دوپہر کو اس کا شکاری باپ کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا تو وہ رائفل پکڑ کر چپکے سے ریسٹ ہاؤس سے نکلا اور جنگل میں آ گیا۔ وہ جنگل میں دیر تک پھرتا رہا مگر اسے کوئی ہرن نہ ملا۔ وہ واپس ریسٹ ہاؤس اپنے باپ کے پاس جا رہا تھا کہ اچانک جنگل کا پاگل خونخوار ہاتھی اس کے سامنے آ گیا۔ شہزاد ہاتھی کو دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ اس کے باوجود اس نے ہاتھی پر ایک فائر کر ڈالا۔ گولی ہاتھی کے سر پر لگی اور اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ہاتھی غصے میں آ کر شہزاد کو کچلنے کے لیے دوڑا۔ اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور شہزاد کی طرف لپکا۔ شہزاد خوف کے مارے دوڑ پڑا۔ اب پاگل ہاتھی شہزاد کے پیچھے تھا اور شہزاد رائفل ہاتھ میں لیے آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ ہاتھی پاگل ہو جائے اور غصے سے بھڑک جائے تو اس کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے اور وہ دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب شہزاد پچھتانے لگا کہ وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر اکیلا اس خطرناک جنگل میں کیوں آ گیا۔ مگر اب پچھتانے کا وقت نہیں تھا، اب وقت عقل اور ہوش و حواس سے کام لینے کا تھا۔ شہزاد جھاڑیوں میں دوڑا جا رہا تھا۔ ہاتھی بھی چنگھاڑتا ہوا اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ شہزاد نے اپنے ہوش و حواس کو دوبارہ جمع کر لیا تھا۔ اب وہ ہر حالت میں خونی ہاتھی سے اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے کچھ فاصلے پر ایک درخت کو تاڑ لیا۔ یہ درخت بہت گنجان تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ ہاتھی اگر اس کو سارا دن دھکے دیتا رہے تو بھی گرا نہیں سکتا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس نے تیزی سے اس پر چڑھنا تھا۔ اگر اس سے ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو ہاتھی اس کے سر پر پہنچ جائے گا اور پھر اسے سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر پٹخ دے گا اور اس پر اپنا پاؤں رکھ کر کچل ڈالے گا۔ شہزاد کو شروع ہی سے اس کے شکاری باپ نے بہادری اور دلیری کی تربیت کی تھی۔ اسے ہمیشہ سے یہی نصیحت کی کہ جنگل میں چاہے کتنی ہی مشکل کا سامنا کیوں نہ ہو، گھبرانا کبھی مت اور ہمیشہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا۔ شہزاد دوڑتے دوڑتے درخت کے قریب پہنچ گیا۔ خونی ہاتھی بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ فاصلہ اور کم ہو گیا تھا۔ شہزاد بھاگ کر اللہ کا نام لے کر اچھلا اور اس کے ہاتھ درخت کی ٹہنی پر جم گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھول کر درخت کی شاخ کے اوپر چڑھ گیا۔ شاخ پر آتے ہی وہ اچھل کر درخت کی اوپر والی اور پھر اس سے بھی اوپر والی شاخ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ خونی ہاتھی نے شہزاد کو درخت پر چڑھتے دیکھا تو درخت کے نیچے کھڑے ہو کر
اپنی سونڈ کو اوپر اٹھایا اور اتنی زور سے چنگاڑا کہ درختوں کے پرندے ڈر کر اڑ گئے، مگر شہزاد ہاتھی کی سونڈ سے محفوظ تھا۔ وہ پتوں بھری شاخوں میں چھپا سہمی ہوئی نظروں سے ہاتھی کو دیکھ رہا تھا۔ خونی ہاتھی نے درخت کا ایک چکر لگایا، پھر اپنا سر درخت کے تنے سے لگا کر زور سے دھکا دیا۔ درخت ہل گیا۔ خونی ہاتھی زور زور سے درخت کے ساتھ اپنا سر مارنے لگا۔ درخت کا تنا تو اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر اس کی شاخیں ایسے لرزنے لگیں جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ شہزاد نے بڑی مضبوطی سے درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ رکھا تھا۔ خونی ہاتھی بار بار درخت سے اپنے بھاری بھرکم سر کو ٹکرا رہا تھا۔ وہ درخت کو گرا کر شہزاد کو کچل دینا چاہتا تھا۔ ہاتھی کے سر میں اس جگہ سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی جہاں شہزاد کی گولی لگی تھی۔ خونی ہاتھی دیوانہ ہو گیا تھا، غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ درخت کے ساتھ اپنا پہاڑ جیسا جسم لگا کر پوری طاقت سے زور لگانے لگا، مگر یہ شہزاد کی خوش قسمتی تھی کہ درخت بہت بڑا تھا۔ اس کا تنا بے حد مضبوط تھا اور جڑیں زمین کی گہرائی تک پھیلی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے درخت اپنی جگہ پر قائم رہا۔ خونی ہاتھی جب تھک گیا تو اس نے سونڈ اوپر اٹھا کر درخت کی ایک ٹہنی کو زور سے کھینچا۔ ٹہنی ٹوٹ کر نیچے گر پڑی، مگر اس کے اوپر والی ٹہنی تک ہاتھی کی سونڈ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ شہزاد اس سے بھی اوپر والی ٹہنی پر پتوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہاتھی بڑا عقل مند جانور ہے۔ جب اسے دشمن کا سامنا ہو تو وہ بے حد چالاک اور مکار ہو جاتا ہے اور دشمن پر ہر قسم کی چال آزماتا ہے۔ خونی ہاتھی سمجھ گیا کہ اس کا شکار درخت کے اوپر بیٹھا ہے اور درخت کو گرایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ چالاک ہاتھی وہیں درخت کے سامنے بیٹھ گیا اور سونڈ کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے درخت میں چھپے ہوئے شہزاد کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزاد بھی ہاتھی کو درخت کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہاتھی اب یہاں سے نہیں ہلے گا۔ شہزاد کے پاس 303 کی رائفل تھی اور اس میں میگزین بھرا ہوا تھا۔ کچھ گولیاں شہزاد کی جیکٹ کی جیب میں بھی تھیں۔ شہزاد نے سوچا کہ یوں بزدلوں کی طرح درخت میں وہ کب تک چھپا رہے گا، بہتر یہ ہے کہ وہ ہاتھی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے شہزاد نے ہرن اور جنگلی جانوروں کا ہی شکار کیا تھا، ہاتھی شیر کا شکار کبھی نہیں کیا تھا، مگر اس کے اندر حوصلہ اور دلیری موجود تھی۔ وہ ایک بہادر مسلمان لڑکا تھا اور اس کے شکاری باپ نے اسے شکار کے سارے طریقے بتا دیے تھے۔ اس کے باپ نے شہزاد کو ایک بار بتایا تھا کہ ہاتھی کے جسم پر اگر تم ساری گولیاں فائر کر دو تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاتھی کو اگر مارنا ہو تو اس کے سر میں دونوں کانوں کے درمیان گولی مارو، اس طرح سے ہاتھی بہت جلد مر جائے گا۔ شہزاد نے اپنی رائفل کو آہستہ سے کھول کر دیکھا، اس میں گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ ایک ایسی جرمن شکاری رائفل تھی کہ اس میں سے ایک کے بعد ایک کر کے 5 گولیاں فائر کی جا سکتی تھیں۔ شہزاد نے شاخ کے پتوں کو ہٹا کر ہاتھی کو دیکھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ہاتھی کا چہرہ شہزاد کی طرف تھا، مگر وہ سونڈ کو بار بار اوپر نیچے کر رہا تھا اور اس طرح سے اس کے ماتھے کا نشانہ لینا مشکل تھا۔ شہزاد نے رائفل کی نالی پتوں میں سے نکالی اور ہاتھی کے سر کا نشانہ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی۔ ہاتھی غصے میں اپنی سونڈ کو ہلا رہا تھا اور سر کو دائیں بائیں کر رہا تھا۔ شہزاد نے کچھ دیر انتظار کیا۔ ہاتھی نے سونڈ زمین پر رکھ دی۔ شاید وہ بھی سونڈ کو بار بار ہلاتے ہلاتے تھک گیا تھا۔ یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ شہزاد نے رائفل کی نالی سیدھی کی، ہاتھی کے سر کے درمیان والی جگہ کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، شہزاد کی رائفل نے شعلہ اگلا اور 303 کی گولی ہاتھی کے سر کو پھاڑتی ہوئی اس کی کھوپڑی میں سے نکل کر اس کے پیٹ میں جا گھسی۔ ہاتھی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ کی آواز نکلی اور وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے سر میں سے خون کا پرنالہ بہنے لگا۔ شہزاد نے اسے اٹھنے کی مہلت نہ دی اور دوسرا فائر کر دیا۔ دوسری گولی بھی ہاتھی کے سر میں لگی اور اس کی کھوپڑی کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ دوسری گولی نے ہاتھی کے جسم کی طاقت چھین لی۔ وہ اٹھتے اٹھتے اگلی ٹانگوں پر گر پڑا اور اس کا بھاری بھرکم سر جھکتے جھکتے نیچے لگ گیا۔ شہزاد نے اوپر تلے 2 اور فائر کر دیے۔ ہاتھی وہیں مر گیا، مگر شہزاد درخت میں ہی بیٹھا ہاتھی کے جسم کو تکتا رہا۔ وہ پوری تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ ہاتھی مر چکا ہے۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ ہاتھی کے ارد گرد خون ہی خون جمع ہو گیا تھا۔ اس کا جسم بالکل ساکت تھا، وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ تب شہزاد درخت سے نیچے اترا، رائفل تانے دبے دبے قدم اٹھاتا ہاتھی کے قریب آیا
ہاتھی مر چکا تھا۔ شہزاد نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس چلنے ہی لگا تھا کہ اسے جنگل میں فائر کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے شکاری باپ کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کا نام لے کر اسے بلا رہا تھا۔ شہزاد نے باپ کی آواز سنی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے وہیں سے چلا کر کہا، ابا میاں میں یہاں ہوں، دیکھو میں نے خونی ہاتھی کو مار ڈالا ہے۔ شہزاد کا باپ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی آواز سنی تو خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ زندہ ہے، اور دوڑتا ہوا درختوں سے نکل کر شہزاد کے پاس آ کر حیران پریشان ہو کر مردہ ہاتھی کی خون میں ڈوبی لاش کو دیکھنے لگا۔ بولا، اسے تم نے ہلاک کیا ہے؟ شہزاد نے سینہ پھلا کر کہا، ہاں ابا میاں، میں نے درخت پر سے اس پر گولیاں چلائی تھیں۔ شہزاد کے باپ نے زور سے شہزاد کے منہ پر تھپڑ مارا اور غصیلی آواز میں ڈانٹتے ہوئے کہا، بدبخت، تجھے کس نے اکیلے جنگل میں آنے کو کہا تھا؟ اگر خدا نخواستہ ہاتھی تجھے دبوچ لیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خونی ہاتھی ہے اور کئی آدمیوں کو خون کر چکا ہے؟ شہزاد نے اپنے گال کو سہلاتے ہوئے کہا، ابا میاں، میں تو ہرن کا شکار کھیلنے آیا تھا۔ یہ ہاتھی اچانک جنگل میں نکل آیا اور میرے پیچھے دوڑا اور میں… شہزاد کے باپ نے جھنجھلا کر کہا، اور تم اس درخت پر چڑھ گئے؟ بدبخت، اگر تم درخت پر چڑھنے میں کامیاب نہ ہوتے تو جانتے ہو تمہارا کیا حشر ہوتا؟ شہزاد اپنے باپ کا بے حد احترام کرتا تھا، اگرچہ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مگر وہ اپنے باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ اس نے کہا، ابا میاں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس پر شہزاد کے باپ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا اور کہا، بیٹا شہزاد، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے اتنی چھوٹی عمر میں ایک خونی آدم خور ہاتھی کو ہلاک کیا۔ حکومت نے اس ہاتھی کے لیے 5000 روپے کا انعام مقرر کر رکھا ہے۔ پھر اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر یاد رکھو آئندہ اس طرح اکیلے کبھی جنگل میں نہیں جانا۔ آؤ شہر چل کر پولیس کو خبر کرتے ہیں۔ شہر میں جب پتہ چلا کہ خونی پاگل ہاتھی کو اسکول کے ایک 15 سالہ لڑکے شہزاد نے ہلاک کر ڈالا ہے تو لوگ شہزاد کے باپ کے پاس آ کر مبارکباد دینے لگے۔ شہزاد کی ماں بھی بڑی خوش تھی اور اپنے بیٹے کو بار بار پیار کر رہی تھی۔ محمد پور میں جہاں شہزاد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، وہاں پنجابی، بہاری اور بنگالی ساتھ ساتھ بڑے پیار محبت سے رہتے تھے۔ یہ سب مسلمان تھے۔ وہ شہزاد کو آ کر مبارکباد دیتے۔ حکومت کی طرف سے شہزاد کو 5000 روپے کا انعام کے ساتھ بہادری اور دلیری کا ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے اخباروں میں شہزاد کی تصویریں چھاپی گئیں۔ شہزاد کے اسکول میں بھی ہیڈ ماسٹر نے سب لڑکوں کو جمع کر کے شہزاد کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کو شہزاد جیسے بہادر لڑکوں کی ضرورت ہے۔ شہزاد کے اسکول میں کچھ ہندو بنگالی ماسٹر بھی تھے۔ اگرچہ یہ اسلامیہ ہائی اسکول تھا، مگر ہندو ماسٹر اسے تاریخ پڑھاتے تھے۔ ان ہندو بنگالی ماسٹروں نے شہزاد کی زیادہ تعریف نہ کی، بلکہ شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی تعریف سن کر جل گئے ہیں۔ شہزاد نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا میاں، یہ ہمارے اسلامیہ اسکول میں ہندو بنگالی ماسٹر کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس پر اس کے والد نے اسے بتایا، بیٹا، مشرقی پاکستان میں ہندو بنگالی بھی رہتے ہیں۔ یہاں کے مسلمان بنگالی بڑے پکے مسلمان ہیں اور وہ نماز کے بڑے پابند ہیں، مگر بڑے سادہ دل ہیں اور ان ہندو بنگالیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ مگر یہ ہندو بنگالی مسلمان بنگالیوں کے دوست نہیں ہیں۔ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور بنگال کو تقسیم کروا کر اپنے لیے پاکستان بنا لیا۔ یہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں، مگر یہ سادہ دل مسلمان بنگالی نہیں جانتے کہ ہندوستان نے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا اور وہ اس کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ چنانچہ ان ہندو بنگالیوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو ہندوستان کی حکومت نے مسلمانوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف جذبات پیدا کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ شہزاد نے کہا، مگر ابا میاں، ہماری حکومت ان کو یہاں سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ اس پر اس کے باپ نے کہا، بیٹا، جب تک کوئی ثبوت نہ ملے کوئی بھی حکومت کسی آدمی کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکتی۔ یہ ہندو بنگالی ایک سازش کے تحت بڑے خفیہ طریقے سے یہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں۔ پھر بھی مشرقی پاکستان کی حکومت ان سے بے خبر نہیں ہے اور یہاں کے مسلمان بنگالی بھی بڑے سچے مسلمان اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے دشمن کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مگر آہستہ آہستہ حالات بدلتے چلے گئے۔ ہندوستان نے مجیب الرحمن کے زبردست مدد کی اور اسے مشرقی پاکستان میں بھیج دیا۔ وہاں انتخاب ہوئے اور مجیب الرحمن کی پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی۔
مجیب الرحمن بھی پاکستان کا حامی تھا، مگر اس نے کہا کہ ہمیں خود مختاری دی جائے، ہم ہندوستان سے نہیں ملنا چاہتے، ہم پاکستان میں رہ کر خود مختار ہونا چاہتے ہیں۔ اس بات کو اس وقت کے فوجی اور غیر فوجی سیاستدان نہ سمجھ سکے۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید مجیب الرحمن مشرقی پاکستان کو ختم کر کے ہندوستان سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ بھاری اکثریت سے جیتنے کے باوجود اس وقت کے سیاستدانوں نے مشرقی پاکستان کے مطالبوں کو تسلیم نہ کیا، بلکہ الٹا اسے گرفتار کر لیا۔ اس سے دشمن نے خوب فائدہ اٹھایا اور سیدھے سادے بنگالی مسلمانوں کو پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف کر دیا۔ سارے مشرقی پاکستان میں حملے شروع ہو گئے، جگہ جگہ فسادات شروع ہو گئے، مکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ شہزاد کے ماں باپ بھی دوسرے پنجابیوں کی طرح مشرقی پاکستان سے واپس مغربی پاکستان لاہور آ گئے۔ اس کے بعد مارشل لاء لگ گیا اور فوج نے مشرقی پاکستان میں جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ فوج نے مشرقی پاکستان میں امن و امان بحال کر دیا، پھر سے کاروبار شروع ہو گئے۔ شہزاد کے ماں باپ بھی لاہور سے واپس ڈھاکہ آ گئے۔ شہزاد کے باپ نے دوبارہ محکمہ ڈاک میں اپنی نوکری شروع کر دی۔ شہزاد بھی دوبارہ محمد پور کے اسلامیہ اسکول میں 10ویں جماعت میں داخل ہو گیا، مگر شہزاد نے محسوس کیا کہ دشمن کی سازشوں کا اثر ابھی باقی تھا، اور اسکول کے بنگالی لڑکے اس لیے اسے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ پنجابی ہے۔ یہ نفرت ان کے دلوں میں ہندوستان کے پروپیگنڈے نے پیدا کر دی تھی۔ حالانکہ مشرقی پاکستان کے بنگالی بھی مسلمان تھے اور پنجابی، پٹھان اور بہاری بھی ان کے مسلمان بھائی تھے، لیکن دشمنوں نے مسلمان بنگالیوں کے دلوں میں اپنے بھائیوں کے خلاف ہی نفرت کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ شہزاد کے والد نے بھی اس اندر ہی اندر دلوں میں سلگتی ہوئی نفرت کی آگ کو محسوس کر لیا تھا، چنانچہ اس نے شہزاد کی والدہ کو ڈھاکہ سے لاہور واپس بھیج دیا۔ اب ڈھاکہ میں صرف شہزاد اور اس کا والد ہی رہ گئے تھے۔ شہزاد کو اس لیے لاہور نہ بھیجا گیا کہ وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا والد نہیں چاہتا تھا کہ اس کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ جائے۔ پھر شہزاد کے والد کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ شاید بھائی بھائی کے دلوں کی نفرتیں دور ہو جائیں گی، مگر یہ نفرتیں اندر ہی اندر بڑھتی گئیں۔ ہندوستان نے اس نفرت کی آگ کو تیز کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے زبردست پروپیگنڈے کی مہم تیز کر دی۔ اس کے ساتھ ہی سن 1971 کی جنگ شروع ہو گئی، مگر ابھی یہ جنگ مغربی پاکستان ہی میں ہی لڑی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود مشرقی پاکستان میں اس جنگ کی آگ کے شعلوں کی تپش کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہندوستان نے پانی کی طرح روپیہ خرچ کر کے ہندو بنگالیوں کو ایک پارٹی مکتی باہنی تیار کروا دی تھی۔ اس پارٹی میں ہندوستان کے ہندو فوجی بھی تھے جو پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے اور تخریب کاری کرتے تھے۔ یہ بموں کے دھماکے کرتے، پلوں کو اڑا دیتے۔ پاکستانی فوج ایک طرح سے باقی دنیا سے کٹ چکی تھی۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے ہزاروں میل دور تھی، یہاں اسے کمک اور سپلائی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر مشرقی پاکستان بہت بڑا ملک تھا، یہاں جگہ جگہ ہندوستان کی سرحد تھی، جہاں سے ہندو تخریب کار اندر داخل ہو کر مشرقی پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس کے باوجود پاکستان کی بہادر فوج حالات کو قابو میں رکھے ہوئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں بھی جنگ شروع ہو گئی۔ ہندوستان یہی چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان بھی جنگ کا اعلان کر دے تاکہ اسے کھل کر باغی مکتی باہنی جماعت کی مدد کرنے کا موقع مل جائے۔ ہندوستان کو یہ موقع مل گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ دشمن کے جہاز ڈھاکہ پر بمباری کرنے لگے، دھماکے ہوتے، مکان دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر بن جاتے، ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھتی۔ شہزاد کا اسکول بند ہو گیا تھا۔ ایک بنگالی ہم جماعت عبدل شہزاد کا بڑا گہرا دوست تھا، وہ دھان منڈی میں شہزاد کے محلے کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ کبھی کبھی شہزاد سے ملنے آ جاتا تھا۔ پاکستانی فوج بڑی بہادری سے ہر محاذ پر دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی، مگر مشرقی پاکستان کا محاذ بہت بڑا تھا اور ہزاروں میل تک پھیلا ہوا تھا۔ مغربی پاکستان ہزاروں میل دور تھا، وہاں سے اتنی جلدی فوج کی کمک اور سپلائی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دشمن نے بحری ناکہ بندی کر دی اور پاکستانی بحری جہاز سامان اور فوج لے کر مشرقی پاکستان نہ پہنچ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری فوج مشرقی پاکستان میں گھر گئی۔ اب وہاں جتنی فوج تھی وہی مختصر سے سامان کے ساتھ دلیری سے لڑنے لگی۔ ڈھاکہ میں پاکستانی بحریہ کے چند ایک ہوائی جہاز تھے۔ شروع میں ہمارے جیالے ہوا بازوں نے دشمن کے علاقے میں جا کر ٹھیک نشانوں پر بمباری کی اور دشمن کے کئی ہوائی اڈے اور سینکڑوں جہاز تباہ کر دیے،
مگر جب پیچھے سے سپلائی نہ آ رہی ہو تو دنیا کی بہترین فوج بھی آخر کب تک جنگ کر سکتی ہے۔ دوسری مصیبت یہ پیدا ہو گئی کہ ہندوستان کے تخریب کار مکتی باہنی شہروں اور جنگلوں میں پل اڑا رہے تھے، سپلائی تباہ کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کو دوہری جنگ لڑنی پڑ رہی تھی، ایک تو وہ محاذ جنگ پر دشمن کا مقابلہ کرتے اور دوسرے وہ پیچھے تخریب کاروں کا بھی مقابلہ کرتے۔ ہندو تخریب کار بنگالی شہروں میں جگہ جگہ بموں کے دھماکے کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے ڈھاکہ کا ہوائی اڈہ بھی تباہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی ہوائی جہاز اب پرواز کر کے دشمن پر حملے نہیں کر سکتے تھے۔ دشمن کا دباؤ بڑھتا گیا، آخرکار چاروں طرف سے گھری ہوئی مختصر فوج دشمن کے نرغے میں پھنس گئی اور ڈھاکہ فعال ہو گیا۔ اس کے باوجود محاذ پر جہاں جہاں ہماری فوج کی کمپنی تھی، اس کے جوان بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور شہید ہو گئے۔ دشمن ڈھاکے میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی ہندو مکتی باہنی پارٹی کو بھی ظلم کرنے کی چھٹی مل گئی۔ یہ ہندو مکتی باہنی والے شہروں میں چن چن کر پنجابی، پٹھان اور بہاری مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ محمد پور میں جہاں شہزاد اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، غیر بنگالیوں کی آبادی زیادہ تھی، مگر وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ دشمن نے دلوں میں ایسی نفرت بھر دی تھی کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا تھا۔ شہزاد کے والد نے جب دیکھا کہ اب چاروں طرف موت ہی موت ہے تو اس نے مکان کو اندر سے بند کر دیا اور شہزاد کو لے کر مکان کی آخری منزل کے کمرے میں چھپ گیا۔ اس نے شہزاد سے کہا، بیٹا، ہندو نے مسلمان کو مسلمان کا دشمن کر دیا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب ہمیں بہادری سے حالات کا سامنا کرنا ہوگا، اگر زندگی باقی ہے تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنے میں نیچے کا دروازہ توڑا جانے لگا، مکتی باہنی والے ہندو آ گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں، تلواریں اور سٹین گنیں تھیں۔ شہزاد نے گھبرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا، بیٹا، چھت پر سے کود کر دھان منڈی اپنے دوست عبدل کے گھر پہنچنے کی کوشش کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ شہزاد اپنے باپ کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، ابا، ہمارے پاس 2 رائفلیں ہیں، ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ باپ نے کہا، مکتی باہنی کے پیچھے دشمنوں کی پوری فوج ہے، ہم زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، تم ابھی جوان ہو، تمہیں ہر حالت میں زندہ رہنا ہے اور لاہور اپنی ماں کے پاس پہنچنا ہے، جاؤ، دیر نہ کرو۔ شہزاد نے رائفل اٹھائی اور بولا، نہیں ابا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شہزاد کے باپ نے چیخ کر کہا، جاتے ہو کہ تمہیں اٹھا کر نیچے سڑک پر پھینک دوں؟ اب اپنے باپ کی لال لال آنکھیں دیکھ کر شہزاد خاموشی سے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور دوسرے مکان کی چھت پر کود گیا۔ اتنے میں ہندو مکتی باہنی والے مکان کا دروازہ توڑ کر اوپر آ گئے۔ شہزاد کا باپ رائفل کے لیے مورچہ بنا کر بیٹھا تھا۔ جوں ہی مکتی باہنی کا پہلا آدمی اوپر آیا، شہزاد کے باپ نے فائر کھول دیا، گولی مکتی باہنی والے کے سینے میں لگی اور وہ سیڑھیوں میں پیچھے لڑھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے